بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے عزت قرآن رہے مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جائیوی کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگ دی ہاں خدا دے مل کے پڑھ لیجئے میں تے منگ دی میں تے منگ دی منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی منگتیاں وچ ہے کھڑا
ویکھو مہربانا سونیا من مونیا مہربانا سونیا من مونیا ویکھ جا حالت کدے بیمار دی ویکھ جا حالت کدے کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا نہ گوے کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا نہ گوے اساں گل کرنی ہے سرکار دی گل کرنی ہے اساں سرکار دی گل کرنی مل کے گل کرنی ہے اساں سرکار دی گل کرنی جو ملی عزت نیازی جنگ چے جو ملی عزت نیازی جنگ چے مہربانی ہے یہ سب سرکار دی مہربانی ہے سب سرکار دی مہربانی ہے یہ سب سرکار دی نہیں کوئی اوقات ہوگن جے ہو جیوی ہاں سرکار دی جے ہو جیوی حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذویل احتشام دوستوں بزرگوں بھائیوں دعا ہے مالک حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ مبارک رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس ماہ مبارک کے آتے ہی اور اس کی آمد پہ میرے محبوب مکرم خوشی کیا کرتے تھے کوئی کسی پہ خوشی کرتا ہے کوئی کسی پہ خوشی کرتا ہے میرے نبی رمضان المبارک کی آمد پہ خوشی کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں یوں خیرات کرتے یوں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جس طرح کہ تیز آندھی آتی ہے اس طرح دو ہاتھوں سے حضور خرچ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس ماہ مبارک میں اللہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو ڈبل ثواب دیتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام خرچ کرنے کی ترغیب دیتے زکوٰۃ دینے کی ترغیب دیتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن پڑھ کے ہمیں بتایا کہ نماز فرض ہے وہیں حضور نے بتایا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے آج کا ہمارا ٹاپک زکوٰۃ ہی ہے جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی کیا ہے فرض ہے یہ کھڑکیاں بند کر دیں شور ختم جس طرح نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی کیا ہے بولو فرض ہے اسلام کے کتنے ارکان ہیں 5 کتنے بولیے سب سے پہلا کلمہ طیب توحید کلمہ طیب اللہ پر ایمان لانا ملائکہ پر ایمان لانا
نبیوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن زکوٰۃ، اور چوتھا رکن حج، اور پانچواں رکن روزہ۔ کیا؟ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے، اور جس طرح اللہ پر ایمان لانا فرض ہے اسی طرح ان چاروں پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کا منکر بھی کافر، زکوٰۃ نماز کا انکاری بھی کافر، حج کا انکاری بھی کافر، نہ کرنا گناہگار ہے، نماز نہ پڑھنا گناہگار ہے، زکوٰۃ نہ دینا گناہگار ہے، حج نہ کرنا گناہگار ہے، لیکن سرے سے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سرے سے اس کا انکار کرنے والا، بولیے، اللہ کا انکار کرنے والا کافر، قیامت کے دن کا انکار کرنے والا کافر، رسولوں کا انکار کرنے والا کافر، فرشتوں کے وجود کو نہ تسلیم کرنے والا کافر۔ جس طرح نماز کا انکاری کافر ہے اسی طرح زکوٰۃ کا انکاری بھی کیا ہے؟ بولو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے جن سے جنگ کی تھی وہ منکر زکوٰۃ لوگ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھ کے اس کی ترغیب دلائی۔ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے اس کی ترغیب دلائی، اور قرآن میں اللہ جاں بجاں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگو نماز قائم کرو اور ادا کرو زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جملے پہ غور کرو، فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس سے مراد جماعت ہے، الگ تنہا نماز مراد نہیں۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کی ترغیب دلائی گئی کہ مسجدوں کو خالی نہ چھوڑو، سجدے گھروں میں بے شک جا کے کرو، بقیہ نماز پڑھو، نوافل پڑھو، فرمایا لیکن فرض نماز مسجدوں میں ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ جہاں بجا رب فرماتا ہے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھو، جو صاحب نصاب ہے 7.5 تولے سونا اگر کسی کی ملکیت ہے، اور 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی، ان دونوں میں سے ایک کا وہ نصاب رکھتا ہے، اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ کیا ہے؟ کتنی؟ پھر بولیے۔ 2.5% زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے۔ اس گفتگو میں مسائل چھوٹے سے رکھ رہا، 1 لاکھ کے پیچھے آپ نے 2500 دینے، کتنے؟ جتنی بھی اماؤنٹ ہے اس کو بنا لیں، 1 لاکھ پیچھے 2500۔ ایک شخص ہے، توجہ کرنا تمہید باندھ رہا ہوں، ایک شخص ہے آ کے کہتا ہے بھائی آپ کو 100 روپیہ ملے گا۔ کتنا؟ سب بولنا بھائی 100 ملے گا، ایسا تجھے کاروبار بتاتا ہوں، 100 تجھے ملے گا، بس اس میں سے 2.5% مجھے دے دینا۔ وہ کہے گا بھائی مجھے جلدی سے بتا، تو مجھ سے 50 لے لے، 100 مجھے ملتا ہے نا، 50 میرے 50 تیرے۔ بھائی تو 2.5 کہہ رہا ہے نا، تو 2.5% بھی نہیں، تو 50 100 ہے تو 50 تو لے لے، 50 مجھے دے دے۔ حالانکہ اس نے جا کے کاروبار کرنا ہے، اس نے اپنا ٹائم لگانا ہے، وقت نکالنا ہے، پیسہ اس نے لگانا ہے، بچت اس کو نہیں ہے۔ بتانے والے کو آفر دے رہا ہے تو 2.5% بھی نہ لے، مجھ سے نصف لے لے۔ اور جو اللہ کہہ رہا ہے بندے 2.5% زکوٰۃ دے، وہ تو اللہ تجھے ہر شے دے رہا ہے۔ پہلے قرآن پڑھ دو،
خالق لم یزل نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، فرمایا بندے پہلے ہاتھ میں کتاب اٹھا، پھر اس کے اوپر یقین رکھ، یہ جو کچھ کہتی ہے حق اور سچ کہتی ہے۔ ھدی للمتقین، فرمایا یہ کتاب وہ ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے، سیدھی راہ بتاتی ہے اللہ کا قرآن۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا اے ایمان والے اللہ کے غیب ہونے پہ ایمان رکھ کہ اللہ کو تو غیب مانتا ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، قیامت کو دیکھا نہیں ہے، کسی چیز کو جنت کو تو نے نہیں دیکھا، محمد کریم کے کہنے پہ مانا ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے او بندے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آگے جا کے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ بات میں چھیڑ بیٹھا اس بات کے اوپر کہ کوئی تجھے کہے کاروبار کر 2.5% مجھے دے، تو کہتا ہے بھائی، تو کہتا ہے 100 ملے گا، آدھا تو لے آدھا میرا، لیکن یہ دینے والا نہیں ہے، کاروبار تو کرے گا، محنت تو کرے گا۔ ادھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا بندے میری راہ میں خرچ کر، میری راہ میں خرچ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس میں سے خرچ کر، ینفقون، اس میں سے تو خرچ کر، مما رزقناہم، رزقناہم جو ہم نے تجھے دیا ہے، مما اس سے، ینفقون خرچ کر، فرمایا ہم جو تجھے کہہ رہے ہیں اے بندے آ میری راہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال، غریبوں کو دے، یتیموں کو دے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، فرمایا ان کا نصاب بھی بیان کر دیا، فرمایا مسکینوں کو دے، یتامہ کو دے، فرمایا وہ جو اللہ کی راہ میں گردنیں کٹاتے ہیں ان کو دے، غلاموں کو دے، سارا کچھ اللہ نے 10ویں سپارے میں یہ بھی بتا دیا۔ خرچ کس میں سے کر جو میں نے تجھے دیا ہے، فرمایا اسی میں سے خرچ کر، رب کی راہ میں عطا کر، یہ تیرا نہیں ہے بلکہ یہ میں نے تجھے دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے دیے ہوئے میں سے فرمایا خرچ کرتا جا، اللہ اگر تیرے دیے میں سے خرچ کرتا جاؤں مولا مجھے صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا بندے تو 1 دے گا میں تجھے 10 عطا فرماتا جاؤں گا۔ اے بندے یہ دنیا کا وعدہ ہے، آخرت میں اور بھی زیادہ دوں گا۔ اگر اللہ مال دے دے میرا بھائی بزرگ اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ قرآن کے 13ویں سپارے میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اور اضافہ کرتا جاتا ہوں، توجہ، اور اضافہ کرتا جاتا ہوں۔
آخری بات اسی پہ بات ختم کروں گا۔ لجپال نبی بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا صحابہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، اللہ کا قرآن ہے اور محمد کا فرمان ہے۔ 13ویں سپارے کی آیت کو ٹچ کر رہا ہوں اور اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ میرے محبوب مکرم بیان کرنے والے ہیں، صحابہ کا مجمع صحابہ سننے والے ہیں، بیان کسی اور نے نہیں کیا، میرا نبی یہ واقعہ سنا رہا ہے۔ فرمایا صحابہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، حضور کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ تھا جس کو برس کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، دوسرا وہ شخص تھا فرمایا جو گنجا تھا، تیسرا وہ شخص تھا فرمایا جس کی آنکھ بینائی ٹھیک نہیں تھی، وہ پیدائشی طور پہ اندھا تھا، نابینا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، شکل انسانی میں فرشتے کو رب نے بھیجا، اور رب نے فرشتے کو بھیج کے کہا اے میرے فرشتے جا ان میرے بندوں کے پاس جا۔ اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا جا کے ان سے پوچھ، اگر اللہ تمہیں صحت دے دے پھر کیا کرو گے؟ سب سے پہلے وہ فرشتہ آ کے کوڑ اور برس کی میرا جو مریض ہے بیماری والا اس کے پاس آ کے کہتے ہیں او اللہ کے بندے تیرے جسم کے اوپر نشان ہے، برس کا تم مریض ہے، اگر اللہ تجھے صحت دے دے، سلامتی والا جسم دے دے، خوبصورت جسم دے دے، پھر تو کیا کرے گا؟ عرض کرتے او اللہ کے بندے اگر اللہ مجھے یہ سارا کچھ دے دے، صحت دے دے، لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، لوگوں نے تو میرا نام بھی بھول گئے، کوڑ والا کہتے ہیں نام بھی کسی کو یاد نہیں، اگر آج مجھے صحت مل گئی میں تو ساری زندگی سجدے کرتا رہوں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اچھا اب کیا کیا فرشتے نے؟ میرے نبی واقعہ سنا رہے ہیں، اب فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ جیسے اس کو صحت ملی پھر فرشتہ کہتا ہے اچھا یہ بتا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے مال ابل، مجھے اونٹ پسند ہے۔ اس نے ایک گابن اونٹنی اس کو دے دی اور فرشتے نے دعا کی، اللہ نے لہراں بہراں کر دیتیاں، جنگل بھر گئے اونٹوں کے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے پاس فرشتہ پہنچا، ہاں اللہ کے بندے تیرے سر کے بال نہیں ہیں، اگر تجھے سر کے بال مل جائیں پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو بال دے دیے۔ اب اس سے پوچھا تجھے صحت تو مل گئی، بتا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا البقرہ، یعنی مجھے گائے پسند ہے، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اب اس کو گائے مل گئی، گابن گائے، فرشتے نے دعا کی، اللہ نے پھر اس کو اتنا مال دے دیا، جنگل بھر گئے۔ اب تیسرے شخص کے پاس فرشتہ پہنچا، یہ کوئی اور نہیں سنا رہا، میرے نبی سنا رہے ہیں، بخاری میں بھی موجود، مسلم میں بھی موجود۔ لجپال نبی نے فرمایا جب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ، اس نے کہا او تیری بینائی نہیں ہے، اندھا ہے، اگر اللہ تجھے آنکھیں دے دے پھر کیا کرے گا؟ اس بندے نے کہا او اللہ کے بندے اگر مجھے آنکھیں مل جائیں میں ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا، سجدہ ریز رہوں گا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو بھی بینائی عطا فرما دی۔ اب فرشتے نے پوچھا بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا الغنم، مجھے بکری پسند ہے۔ اب اس کو گابن بکری دی گئی۔ اب جب اس کو مل گئی وہ بھی پہاڑ جنگل اس کے بھر گئے، جب لہریں بحریں ہو گئی، عزت مل گئی، شرف مل گیا۔ اب رب نے فرمایا او فرشتے جی مالک، فرمایا آج جا میرے ان بندوں کو آزما کیا، آج ان کے غلام موجود ہیں، آج ان کے پاس مال و متاع موجود ہے، آج ان کے پاس صحت موجود ہے، جا میرے فرشتے جا ان بندوں کو آزما کیا۔ سب سے پہلے المختصر کر رہا ہوں، فرشتہ آتا ہے اس کے پاس جس کو برس کی بیماری تھی، جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اس کے پاس آیا اور فرشتہ کہنے لگا او اللہ کے بندے میں مسافر بندہ ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دے، میں بیچ کے اپنے گھر تک، وطن تک، مسکن تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا میں تجھے کہاں سے دوں؟ اور سب سے پہلے اس فرشتے نے یہ کہا او کوڑ
کی مرض والے، برس کی مرض والے، تو کتنا مریض تھا، اللہ نے تجھے شفا دی ہے، اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے۔ وہ کہنے لگا او بھائی جا کام کر، مجھے کہاں مرض تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی برس نہیں تھی، میں تو پدیشی اور خاندانی، میرا بابا بھی امیر، دادا بھی امیر، گنتی کروانے لگ گیا، میں تو شروع سے امیر ہوں، اور تو کہتا ہے آج میرے پاس پیسہ آیا، جہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتہ جانے لگا، توجہ کرنا، جب جیسے جانے لگا اور فرشتے نے ہاتھ اٹھائے، اے شخص اگر تو سچ کہہ رہا ہے، تو پدیشی ایسا تھا، تیرا باپ امیر تھا، تیرا دادا امیر تھا، اب تیرے پاس مال نہیں آیا، تو پھر تو اگر سچ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط کہہ رہا ہے تو پھر اسی طرح ہو جائے۔ فوراً اسی طرح ہو گیا۔ اللہ کے پکڑ سے ڈر میرا بھائی، فوراً اسی طرح ہو گیا، مال غرق ہو گیا۔ اب فرشتہ آگے چل پڑا اور گنجے کے پاس پہنچا، کہنے لگا او بھائی تیرے بال نہیں تھے، اللہ نے تجھے بال دیے، آج میں مسافر ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے ایک گائے دے دے۔ اس نے کہا میں تو پہلے سے امیر تھا، دادا بھی امیر، میں بھی امیر، باپ بھی امیر، میرے نبی سنا رہے ہیں۔ اس نے جب یہ کہا، اس نے کہا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط کہتا ہے دوبارہ گنجا ہو جائے، تیرا مال ختم ہو جائے۔ فرشتے نے دعا کی، دوبارہ گنجا ہو گیا، مال بھی ختم ہو گیا، اب رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، کچھ نہیں بن رہا۔ آؤ میرے بھائیو آگے چلو، جب آخری بات کر رہا ہوں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، مکمل واقعہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، وہ فرشتہ پھر اندھے کے پاس آیا، کہنے لگا او بھائی جس اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، جس اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، اس کے نام پہ غنم مجھے بکری چاہیے۔ اس نے کہا بابا اس اللہ کے نام پہ مانگتا ہے جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں؟ کہا ایک بکری نہیں ساری لے جا، کہا ایک بکری نہیں ساری لے جا۔ آنے والے تو سچ کہتا ہے، میرے پاس آنکھیں نہیں تھی، مجھے اسی رب نے آنکھیں دی ہیں، میں نے تو کائنات نہیں دیکھی تھی، مجھے اس نے بینائی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اتنی بڑی نعمت دی ہے، اب میں پوری کائنات دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا جا بابا میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی ننگا نہیں ہوں، میں بھی پردیسی نہیں ہوں، میں بھی اجنبی نہیں ہوں، میں بھی کوئی مسافر نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، جو کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اس سے بات چھڑی تھی، فرمایا جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور دیتا جاتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا جو ہمارے مال کی کفران نعمت کرتا ہے، نعمتوں کا انکاری بنتا ہے، فرمایا پھر اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ ان عذابی لشدید، اگر اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، اللہ نے کوئی مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ زکوٰۃ میرا موضوع تھا، ٹاپک تھا۔ جس کے پاس مال 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی ہے، وہ 2.5% اس کا نکالے، 1 لاکھ کے پیچھے 2500 ہے، اللہ کی راہ میں دو، رب ذوالجلال تمہارے مال میں اور وافر مقدار عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ حق حلال کمانے کھانے اور اللہ کی راہ میں دینے کی۔